آئیے عراق چلتے ہیں۔ جہاں دشمن کی جنگی قوت پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ مدائن دریائے دجلہ کے کنارے واقع تھا۔ کسریٰ کا سپہ سالار رستم فرخ زاد بھی یہاں سے جنوب کی طرف روانہ ہوا۔ اس کی پہلی منزل بابل اور مدائن کے درمیان کوسہ نامی ایک بستی تھی۔ اور ایک دلچسپ بات آپ کو بتاتے چلتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش بھی کوسہ میں ہوئی تھی۔ رستم کے ساتھ 1,00,000 فوج تھی جو جنگی ساز و سامان سے مکمل لیس تھی۔ فوج کے سالار کو اپنی قوت پر ناز تھا۔ وہ لڑائی سے پہلے ہی فتح کے نشے میں چور نظر آ رہا تھا۔ رستم ایک بستی میں داخل ہوا تو اس کی وہاں کے ایک عرب باشندے سے ملاقات ہوئی۔ رستم کہنے لگا، تم لوگ یہاں کیوں آئے ہو؟ وہ کہنے لگا، تم اپنا ملک ہمارے حوالے کر دو۔ سن لو، ہمارے عرب بھائی اللہ تعالیٰ کے وعدے کے مطابق اسے حاصل کرنے آئے ہیں۔ رستم نے طنزیاً جملہ کسا، پھر تو تم ہمارے ہاتھوں رسوا ہو جاؤ گے۔ اس عرب کا جواب سننے کے لائق ہے۔ اس نے کہا، تم لوگ صرف اپنے اعمال کی وجہ سے رسوا ہوگے جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے مقدر میں لکھ دیے ہیں۔ اپنے لشکر کو دیکھ کر کسی خوش فہمی میں مبتلا نہ ہونا۔ تم انسانوں سے نہیں اپنے مقدر سے جنگ کرنے جا رہے ہو۔ رستم نے چراغ پا ہو کر اس عرب کو قتل کروا دیا۔ رستم کی فوج آگے بڑھی تو برس نام کی ایک بستی سے گزری۔ لشکر نے بستی والوں کا مال اور اسباب لوٹ لیا اور خواتین سے بدتمیزی، ظلم و زیادتی کی۔ بستی کے سرکردہ لوگ شکایت لے کر رستم کے پاس پہنچے۔ رستم نے اپنی قوم کے معززین سے کہا، بخدا اس عرب نے ٹھیک ہی کہا تھا، ہمیں اپنے ایسے ہی اعمال کی شامت سے رسوا ہونا پڑے گا۔ پھر اس نے مسلمانوں کے اخلاق اور کردار کی گواہی یوں دی، بخدا دوران جنگ عرب فوجیوں کا ان بستیوں کے لوگوں کے ساتھ برتاؤ تمہارے سلوک سے کہیں بہتر ہوتا ہے۔ اگرچہ وہ ان سے لڑ رہے ہوتے ہیں پھر بھی ان کا کردار تم لوگوں سے کہیں بہتر ہوتا ہے۔ آپ نے دشمن کے سپہ سالار اور اس کے مسلمانوں کے بارے میں تبصرہ سن لیا۔ یاد رکھیے، قومیں اپنے اخلاق اور کردار سے پہچانی جاتی ہیں۔ اب مسلمانوں کے جاسوسی نظام کی بات کرتے ہیں۔ مسلمانوں کے جاسوسی نظام کے تحت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دشمن کی پل پل کی خبر مل رہی تھی۔ جب دشمن قادسیہ کی حدود میں پہنچا تو انہوں نے عمر بن معدی کرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور طلیحہ بن خیل اسدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 10 افراد کے ساتھ دشمن کی خبر لینے کے لیے بھیجا۔ یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ طلیحہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں مرتدین کے لیڈر میں سے تھے، مگر پھر انہوں نے سچی توبہ کر لی اور وہ دشمن کے علاقے میں آگے تک نکل گئے اور مکمل رپورٹ تیار کر کے سپہ سالار کو پیش کی۔ رستم ابی حیرہ سے چلتا ہوا قادسیہ کے قریبی علاقے میں نہر عتیق کے پاس ٹھہر گیا۔ دونوں لشکروں کے درمیان نہر حائل تھی۔ ایرانی فوج کے پاس 33 ہاتھی بھی تھے۔ رستم نے مسلمانوں کو پیغام بھیجا کہ اپنا کوئی نمائندہ بھیجو، ہم اس سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ سیدنا سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ربیع بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا۔ انہوں نے دیکھا کہ رستم سونے کے تخت پر براجمان تھا
تکیے اور گدے بھی سونے کے تاروں سے بنے ہوئے تھے۔ دوسری طرف صورتحال یہ تھی کہ ربیع بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے پر سوار تھے، ہاتھ میں تلوار تھی جو پرانے کپڑے میں لپٹی ہوئی تھی، نیزہ کپڑوں کے ٹکڑوں میں بندھا ہوا تھا۔ رستم کے خیمے میں بہت ہی قیمتی قالین تھا۔ ربیع بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھوڑے کے سموں تلے اسے رونتے ہوئے آگے بڑھے۔ گھوڑے کو 2 گاؤ تکیے کے کنارے سے باندھ دیا، باگیں دونوں تکیوں کے درمیان چھوڑ دیں، پھر اپنے اونٹ پر بچھائی جانے والی پالان کی چادر اوڑھ لی۔ ایرانی سپاہیوں نے ہتھیار اتارنے کو کہا تو ربیع بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، میں اپنی مرضی سے نہیں آیا بلکہ بلوایا گیا ہوں، اس لیے اپنے ہتھیار نہیں اتار سکتا۔ وہ نیزے کو قالین پر ٹیکتے ہوئے بڑی شان سے آگے بڑھے، چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتے ہوئے قالین میں اپنے نیزے سے سوراخ کرتے رستم کے قریب گئے اور زمین پر آلتی پالتی مار کر بیٹھ گئے۔ نیزہ قالین میں گاڑ دیا اور فرمایا، ہم تمہاری زینت پر نہیں بیٹھیں گے۔ آپ میں سے بعض لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ شاید یہ خدا نخواستہ گوار بدو تھے اور شاہی آداب سے واقف نہ تھے۔ ایسا ہرگز نہ تھا، بلکہ یہ اپنی مضبوط اعصابی قوت اور دنیاوی شان و شوکت سے بے نیازی کا اظہار کر رہے تھے۔ دشمن کو یہ باور کروا رہے تھے کہ وہ ان کی شان و شوکت دیکھ کر مغلوب ہونے والے نہیں۔ اب گفتگو کا آغاز ہوتا ہے۔ رستم کہتا ہے، تم کس لیے اپنی فوجیں لے کے یہاں آئے ہو؟ ربیع فرماتے ہیں، ہمیں اللہ نے مبعوث فرمایا ہے تاکہ ہم اس کے بندوں کو دنیا کی تنگی سے نکال کر آخرت کی وسعت کا راستہ دکھائیں، لوگوں کو ادیان باطلہ کے ظلم سے نجات دلا کر انہیں اسلام کے عدل اور انصاف کی طرف لائیں اور بندوں کو بندوں کی غلامی سے نکال کر اللہ کی بندگی پر لگائیں۔ اس قسم کے سوال جواب ہوتے رہے۔ اسلام کی اچھائیاں اور خوبیاں رستم کے سامنے بیان کرتے رہے۔ اچانک رستم کہنے لگا، کیا ایسا ممکن ہے کہ اس جنگ کو کچھ دیر کے لیے مؤخر کر دیا جائے؟ ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہاں ایسا ممکن ہے، کیونکہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی طریقہ تھا۔ وہ دشمن کو 3 دن کی مہلت دیتے تھے، تمہیں بھی 3 دن کی مہلت دی جاتی ہے۔ اس موقع پر بھی سیدنا ربیع بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رستم کو انہی 3 باتوں میں سے ایک کو اختیار کرنے کا موقع فراہم کیا۔ اسلام قبول کر لو، جزیہ دو، یا پھر لڑائی کے لیے تیار ہو جاؤ۔ یعنی 3 دن میں اگر تم لوگ 3 باتوں میں کسی پر بھی تیار نہیں ہوتے تو پھر چوتھے دن لڑائی ہوگی۔ رستم نے سوال کیا، تم مسلمانوں کے سردار ہو؟ ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، نہیں، ہم تمام مسلمان ایک جسم کی مانند ہوتے ہیں اور ایک دوسرے سے جڑے ہوتے ہیں۔ سوال اور جواب کی اس نشست کے بعد ربیع بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے کیمپ میں واپس آ گئے۔ رستم نے ان کے جانے کے بعد ساتھیوں سے مشورہ کیا۔ ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گفتگو کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے ان کی باتوں کو بے وقت بنانے کی کوشش کی، مگر رستم خاصا سمجھدار کمانڈر تھا۔ کہنے لگا کہ تم ہلاک ہو جاؤ گے، میں ان کی سوچ، کلام اور کردار کو دیکھ رہا ہوں۔ عرب لوگ لباس سادہ پہنتے ہیں،
مگر حسب و نسب کا بڑا خیال رکھتے ہیں۔ اگلے روز رستم نے پیغام بھیجا کہ ربی کو دوبارہ بھیجے، مجھے مزید کچھ باتیں کرنی ہیں۔ مگر سیدنا سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوسرے دن ربی بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بجائے حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا۔ انہوں نے بھی ربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی ہی باتیں کہیں۔